السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ دشت جنون از قلم این رائٹس، قسط نمبر 76، پارٹ 2۔ ارتھ، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے ساتھ بغیر میری اجازت کے رشتہ آگے نہیں بڑھاؤ گے۔ نور نے کمبل کو اپنے گرد لپیٹ کر جیسے خود کو چھپایا اور اٹکتے ہوئے الفاظ ادا کیے۔ ارتشیر نے نفی میں سر ہلا دیا نور کی بات سن کر۔ عزیز ارتھ، میں تمہاری اجازت سے تمہارے قریب آیا ہوں۔ جب ہم اس کمرے میں آئے تھے تو میں نے تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے لبوں کو چھوا تھا۔ اس کے بعد میں نے تم سے اجازت مانگی اور تم نے حامی میں سر ہلایا تھا۔ ارتشیر نے اس کے پاس بیٹھ کر کمبل میں سے اس کا ہاتھ نکال کر تھاما تو نور نے اسے خود سے دور جھٹک دیا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ارتھ، میں نے تمہیں اجازت نہیں دی تھی۔ روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کر کے نفی میں سر ہلاتے ارتشیر کو کہا تو اس نے ناسمجھی سے نور کی طرف دیکھا۔ اس نے نور کی اجازت سے اس کے ساتھ رشتہ آگے بڑھایا تھا۔ تم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہو، اپنی بات سے مکر جاتے ہو۔ ہماری شادی کو ابھی کچھ دن گزرے ہیں اور تم اپنی بات سے مکر گئے۔ ارتھ، نور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر روزو قطار اور بلک بلک کر رونے لگی۔ نور، میرا یقین کرو، میں نے تمہاری اجازت سے تمہیں چھوا ہے۔ ارتشیر تڑپ کر بولا۔ وہ دونوں اپنی جگہ پر صحیح تھے۔ نور اس وقت صدمے کی حالت میں تھی تو غلطی سے اس کا سر ہاں میں ہل گیا اور ارتشیر نے اس کے سر ہلانے کو رضامندی سمجھ لی۔ نور پلیز کچھ اور مت کہنا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ میرے لیے تم نے رضامندی ظاہر کی تھی۔ اگر تم نے ایک لفظ بھی اور بولا تو مجھے لگے گا کہ تمہاری نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے اور میں محرم ہونے کے باوجود تم پر حق نہیں رکھتا۔ ارتشیر نے ہاتھوں کو آپس میں پیوست کیے دل میں ہزاروں دکھ سمائے کہا۔ نور نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا۔ شداور خان اس کا نامحرم تھا اور 10 سال اس سے اپنی خواہشات پوری کرتا رہا اور ارتشیر اس کا محرم تھا۔ اگر اس کے محرم نے اس سے سکون حاصل کیا تو اس نے کوئی گناہ تو نہ کیا تھا بلکہ اپنا حق لیا تھا اور فرض بھی ادا کیا۔ ارتھ، مجھے سینے سے لگا لو۔ آنکھوں کو سختی سے بند کر کے اسے سکون چاہیے تھا اپنے محرم کی پناہوں میں۔ وہ اب مزید خود کو گنہگار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ارتھ نے اس کے الفاظ سن کر اس کی جانب دیکھا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے سینے میں بینچ لیا۔ نور نے ہمت کر کے اس کے گرد حصار بنا لیا۔ ارتھ، مجھے اگر کبھی تم نے رلایا نہ تو میں نے تم سے بات نہیں کرنی۔ ارتشیر کے سینے پر ٹھوڑی ٹکا کر کچھ الفاظ ادا کیے اور اگلے الفاظ سوچنے کے لیے کچھ لمحہ رکی اور پھر ادا کیے۔ میں نے تو کبھی عزیز ارتھ کو نہیں رلایا بلکہ ہمیشہ کوشش کی ہے اسے بے پناہ پیار دوں۔ اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا تو نور نے سختی سے آنکھیں بند کر کے پہلی مرتبہ اپنے محرم کے لمس کو محسوس کیا۔ اگر تم اجازت دو تو ارتشیر نے اپنی بات کو ادھورا چھوڑا۔ نور اس کی بات کا مطلب سمجھ کر شرم سے بے ہوش ہونے کے در پر پہنچ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے ہم قریب تھے، نور نے چہرہ اس کے سینے میں چھپا کر رک رک کر کہا تو ارتشیر اس کی کمر پر ہاتھوں کو حرکت دیکھ کر مسکرایا۔ لیکن مجھے پھر محسوس کرنا ہے عزیز ارتھ کو۔ نور کا چہرہ سامنے کر کے لبوں کو نرمی سے چھوا تو نور کا سر بے ساختہ حامی میں ہل گیا۔ ارتھ،
جب ارد شیر نے اسے بیڈ پر لٹایا تو نور نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں تھام کر اسے پکارا، جی ارد کی جان۔ آنکھوں پر پیار بڑی مہر ثبت کرتے پیار محبت پاش لہجے میں کہا، میں کچھ دیر آپ کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ جاؤں؟ جیسے بیوی اپنے شوہر۔ نور کو جملہ مکمل کرنا حد سے زیادہ مشکل لگا۔ ارد سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ نیم دراز ہوتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ نور بھی وہ لمحات اپنے محرم کے ساتھ محسوس کرنا چاہتی تھی جو ایک شادی شدہ عورت محسوس کرتی ہے۔ نور کبھی اس کے سینے پر اپنا نام لکھتی تو کبھی شرماتے ہوئے بالائی لب کو دانتوں تلے دبا کر عزیز ارد لکھتی۔ نور نے اس کے سینے پر ٹھوڑی ٹکا کر ارد شیر کی آنکھوں میں دیکھا جہاں جذبات کا سمندر تھا۔ ارد، میں آپ کے بالوں میں ہاتھ پھیر لوں؟ نور نے نظریں جھکا کر کہا۔ ارد نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، نہ جانے وہ کتنی خواہشات اپنے دل میں دبائے بیٹھی تھی۔ ایک بچی کو جب ماں باپ کا پیار نہ ملے تو وہ احساس محرومی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کی زندگی یوں ہی مشکلات میں گزرتی ہے، اور جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے اس کا محرم اس کے بھرپور نخرے اٹھائے، اس کی ہر بات مانے، اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرے۔ تمہارا جو کچھ کرنے کا دل چاہ رہا ہے تم کر سکتی ہو، مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارد شیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بالوں کی جانب کیا تو نور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارد شیر نے اس کی گود میں اپنا سر رکھ لیا اور نور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ کچھ لمحے بعد نور نے اس کے رخسار پر لب رکھے تو ارد شیر نے اس کی جانب دیکھا۔ نور شرما کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ ارد شیر اٹھ کر بیٹھ گیا، کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر اسے اپنی باہوں میں لے کر اس پر حاوی ہوا۔ اس نے اس مرتبہ کوئی مزاحمت نہیں کی۔ جب شداور اس کے قریب آتا تھا تو اسے گن ہوتی تھی۔ آج اس کا محرم اس کے قریب آیا تو اسے بے حد سکون ملا۔ ارد شیر کی قربت اسے سکون بخش رہی تھی۔ انائزہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ زریز خان کام کے سلسلے میں گھر سے باہر تھا۔ کل رات کو وہ انتظار کرتی رہی اور اب صبح بھی اس کے حصے میں انتظار ہی آیا تھا۔ رات ہو گئی لیکن زریز ابھی تک گھر نہ آیا۔ تانوں اپنا کم سونائے، میں نہیں آ، جے میں ہوندی تے مینوں ٹائم دیندے۔ آپ کو اپنا کام عزیز ہے، میں نہیں۔ اگر میں ہوتی تو آپ مجھے وقت دیتے۔ انائزہ زریز کی تصویر تھامے اس سے باتیں کر رہی تھی، کیونکہ زریز خان زادہ تو وہاں موجود نہیں تھا جس سے شکوے کر سکتی۔ خروس کدی تولا تے کدی ماشا، میں تواڈا کی کراں؟ خروس کبھی پل میں تولا تو کبھی ماشا، میں آپ کا کیا کروں؟ اپنے سر پر ہاتھ مارتے دہائی دینے والے انداز میں بولی زریز خان زادہ، جو کب سے کمرے میں کھڑا اس کی گوہر افشائیاں سن رہا تھا اور اس کی کیوٹ سی حرکات دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی اپنے سر پر ہاتھ مار رہی تھی تو کبھی چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتی۔ جدوں تسی گھر آؤ گے میں تواڈے نال رس جانا ہے۔ نہیں، میں تے تواڈے نال رسی ہوئی ہاں۔ جب آپ گھر آئیں گے تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، بلکہ میں تو ناراض ہوں، چہرے کے الٹے سیدھے زاویے بنا کر ناراض ہونے والے انداز میں کہا۔ زریز خان زادہ اپنے قدم بڑھاتے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا، اور انائزہ کو اندازہ بھی نہ ہوا۔ تسی بڑے پیڑے ہو، آپ بہت برے ہو۔ زریز خان زادہ کی تصویر پر لب رکھتے انائزہ آنکھوں میں بے پناہ جذبات لیے کہہ رہی تھی،
اس بات سے انجان کہ اس کی محبت باش نظریں اس کا شوہر دیکھ رہا ہے۔ زرگو انائزہ کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکا کر گردن پر پیار بڑی مہر ثبت کی تو اس کے اسان کھتا ہوئے، سانس سینے میں اٹک گئی۔ تسی آپ ایک لفظ صرف اس کے لبوں پر آیا، زبان ساتھ دینا چھوڑ گئی۔ زریز خانزادہ اس کی حرکتوں سے محظوظ ہو کر آئینے میں اس کا عکس دیکھنے لگا۔ انائزہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ زرگو اب بھی وہ الفاظ بولو، میں سننا چاہتا ہوں۔ تم نے تو مجھ سے ناراض ہونا تھا۔ زریز خانزادہ نے آج پکا ارادہ کیا ہوا تھا اپنی زرگو کو تنگ کرنے کا۔ کی بولا؟ کیا بولوں؟ وہی جو کچھ دیر پہلے بول رہی تھی۔ پھر سے ایک مرتبہ اس کی گردن پر لمس چھوڑا۔ انائزہ اس کے انداز پر سٹ پٹا گئی۔ میری جان، یوں سٹ پٹا کیوں رہی ہو؟ ہاتھ انائزہ کی کمر پر حرکت کر رہے تھے۔ اس کا جان لیوا انداز انائزہ کی جان سولی پر لٹکا رہا تھا۔ تسی کدوں آئے ہو؟ تسی پانی کھا لیا؟ آپ کب آئے ہو؟ آپ نے پانی کھا لیا؟ کوئی بات نہ سوجی تو جو منہ میں آیا بول دیا۔ زریز خانزادہ اس کے معصومانہ انداز پر مسکرایا۔ وہ ایسی ہی تھی، کوئی بات نہیں سوچتی تو بنا سوچے سمجھے بول دیتی۔ زرگو، پانی پیا جاتا ہے اور کھانا کھایا جاتا ہے۔ اگر تم کہتی ہو تو میں پانی کھا لیتا ہوں اور کھانا پی لیتا ہوں۔ تسی تے میری گل نوں دل تے لے گئے۔ آپ تو میری بات کو دل پر لے لیا۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تو زریز نے اس کے گرد حصار مضبوط کرتے اسے آئینے میں نظر آتے ان دونوں کے عکس کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو، ہم دونوں مکمل لگ رہے ہیں، جیسے ایک دوسرے کے لیے بنے ہوں۔ انائزہ اس کی بات سن کر مسکراتے اور شرماتے ہوئے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اف زرگو، تمہاری یہ شرم حیا! زریز خان نے آج پختہ ارادہ کیا تھا انائزہ کو اس قدر شرمانے پر مجبور کر دے گا کہ وہ بے ہوش ہونے کے در پر پہنچ جائے گی۔ تسی چھڈو مینوں، میں تہاڈے نال رسیاں۔ آپ چھوڑیں مجھے، میں آپ سے ناراض ہوں۔ اسے خود سے دور تھکا دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کرتے بیڈ پر جا کر چونکڑی مار کر بیٹھ گئی۔ زریز اس کے پاس جانے لگا جب انائزہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہیں رکنے کا کہا۔ اتنی بھی کیا ناراضگی ہے جو تم مجھ سے اس قدر ناراض ہو گئی ہو؟ زریز اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو کر سینے پر ہاتھ باندھے خفگی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ تانوں کام میرے نہ بہتا سونا ہے۔ آپ کو کام مجھ سے زیادہ عزیز ہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑتے ہوئے نظر اپنے سفید پاؤں پر ٹکائی۔ زریز نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو اس کی نظر انائزہ کے سفید دودھیا پاؤں پر جا ٹھہری۔ جذبات دل سے امٹ کر باہر آنے لگے۔ مرد عورت کو خود کے لیے سجا سنورا دیکھ کر بہکتا ہے، اور زریز خانزادہ اپنی زرگو کے سفید دودھیا پاؤں دیکھ کر اپنے اندر امٹتے جذبات کو نہ روک پایا۔ بے ساختہ اس کے قدم انائزہ کی جانب بڑھے۔ تانوں میری گل سمجھ نہیں آئی؟ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی؟ انائزہ نے سخت لہجہ اپنا کر زریز خانزادہ کو کہا تو اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اپنی چھوٹی سی بیوی کو دیکھا جو بمشکل اس کے کندھوں تک آتی تھی۔ زرگو کہتے ہیں انسان کا جتنا قد ہو اسے باتیں بھی اتنی ہی کرنی چاہیے۔ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر اس کا نازک اور چھوٹا سا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اپنے انگوٹھا اس کے ہاتھ کی پشت پر رگڑنے لگا۔ تواڈے پلے ککھ نہیں پیا، آپ کے ذہن میں میری بات نہیں بیٹھی۔ سونیو، میرے پلے بڑا کچھ پیا ہے جے تسی کہندے ہو، تے تانوں دسن دی بجائے میں تانوں کر کے وکھا دینا۔ پیاری، میرے دماغ میں بہت کچھ بیٹھا ہے، کہتی ہو تو آپ کو بتانے کی بجائے کر کے دکھا دیتا ہوں۔
जुरेज खान ने मायने खींची से कहते اس کا ہاتھ پکڑ کر انگلیاں اس کی کوہنی تک لے گیا۔ انائزہ نے سٹ پٹائی ہوئی آنکھیں زریز خان زادہ پر ٹکائی تو اس کی آنکھوں میں نظر آتے جذبات مزید بڑھے۔ زریز چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پہلی مرتبہ انائزہ نے زریز خان زادہ کا نام پکارا تھا۔ زریز نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کیا۔ زرگو ہاتھوں کے پیچھے سے چہرہ نکال کر مجھے پکارو، میں دیکھنا چاہتا ہوں مجھے پکارتے ہوئے تمہارے نقش کس قدر خوبصورت لگتے ہیں۔ انائزہ کے ہاتھ اس کے چہرے کے سامنے سے ہٹائے اور پھر اس کی آنکھوں پر شدت سے بوسہ دیتے ہوئے کہہ کر اسے اٹھا کے اپنی گود میں بٹھایا۔ ایک نظر بھی انائزہ نے زریز کی جانب دیکھنے کی غلطی نہیں کی، کیونکہ اگر وہ زریز کی آنکھوں میں دیکھ لیتی تو وہ مزید بہکتا۔ انائزہ کو جو کچھ پل سکون کے ملے تھے وہ ایسے غائب ہونے تھے جیسے الادین کا جن۔ میں نے کچھ کہا ہے؟ زریز نے انائزہ کے چہرے سے بال ہٹا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر سخت لہجے میں کہا۔ ایک نظر، ایک لمحہ جو انائزہ کی زریز خان پر ٹھہری، وہ آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ دل ضد پر اڑ گیا کہ اس کی گہری سبز آنکھوں میں ڈوب کر اس کے جذبات محسوس کرو۔ دونوں کی نظروں کا زبردست تصادم ہوا اور وہ آنکھیں جھپکنا بھول گئے۔ میری جان کی ناراضگی ختم ہو گئی یا نہیں؟ اسے مستقل اپنی آنکھوں میں جھانکتے دیکھ کمر پر انگلیوں کو حرکت دے کر پوچھا۔ انائزہ شرم سے لال ٹماٹر بنتے چہرہ پھر سے زریز خان کے سینے میں چھپایا۔ زریز نے اس کا چہرہ سامنے کر کے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ زریز اٹک کر کہہ کر نظریں جھکائے وہ زریز خان زادہ کے دل میں اتر رہی تھی۔ صحیح طریقے سے کہو۔ تھوڑی سے چہرہ تھام کر اپنے مقابل کیا تو انائزہ نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ زریز پھر سے زبان لڑکھڑائی تو زریز نے نفی میں سر ہلایا، جیسے وہ کہنا چاہ رہا تھا، بولتی جاؤ جب تک تمہاری زبان کی لڑکھڑاہٹ ختم نہیں ہو جاتی۔ زریز کئی مرتبہ زریز خان زادہ کا نام پکارنا چاہا لیکن زبان سے لڑکھڑائے بغیر ادا نہ ہوا۔ زریز خان زادہ کو اپنا ٹوٹا پھوٹا نام بھی اس کے لبوں سے حسین ترین لگ رہا تھا۔ دل ضد پر آ گیا کہ اسے کہو کہ وہ تمہیں پکارتی جائے اور میں سنتا جاؤں، خود میں نقش کرتا جاؤں۔ زریز خان زادہ نے انائزہ کو بیڈ پر لٹاتے اس پر جھکنے لگا۔ جب اس کا موبائل رنگ ہوا، موبائل پاکٹ سے نکال کر کمرے سے باہر چلا گیا تاکہ کال سن سکے۔ موبائل پاکٹ سے نکالتے وقت اس کا دوسرا موبائل بیڈ پر گر گیا۔ اس کے کمرے سے باہر جاتے ہی دوسرے موبائل پر کال آنے لگی۔ انائزہ نے موبائل پکڑ کر چیک کیا تو اس کے اوپر میری خوشی لکھا ہوا تھا۔ نام پڑھ کر اس کے اونچا کھڑے ہوئے ہاتھوں میں لڑکھڑاہٹ شروع ہو گئی۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کال پک کی تو آگے سے ایک خوبصورت آواز اس کے کانوں میں گونجی، تبریز، کہاں تم اتنے دن ہو گئے مجھ سے ملنے نہیں آئے؟ یہ الفاظ سن کر نہ جانے کتنے ہی وسوسے انائزہ کے دل میں پیدا ہوئے۔ تسی شاید غلط نمبر ملا لیا ہے، اے میرے بندے، زریز دا نمبر ہے۔ آپ نے شاید رانگ نمبر ملا لیا ہے، یہ میرے شوہر زریز کا نمبر ہے۔ انائزہ کو لگا کہ شاید سامنے والے نے غلطی سے زریز کا نمبر ملا لیا ہے، اس نے شاید کسی تبریز سے بات کرنی تھی۔ انائزہ کی آواز سن کر وہ عورت مسکرائی۔ نہیں، میں نے بالکل صحیح نمبر ملایا ہے، یہ میرے بیٹے کا نمبر ہے۔ بیٹا، غلط وسوسے اپنے ذہن میں نہ لاؤ،
میں اس وقت اپنی بہو سے بات کر رہی ہوں۔ نائزہ کے سر کے اوپر سے اس کی باتیں گزری۔ زریز کی ماں تو نور تھی، اور زریز کو تو پھر یہ عورت اسے اپنا بیٹا کیوں کہہ رہی تھی، اور زریز کو تبریز کیوں بلا رہی تھی؟ زریز خانزادہ باہر کال پر بات کر رہا تھا جب اس کی نظر داخلی دروازے سے داخل ہوتے نور اور ارد گرد پر گئی۔ اس نے اپنی مورے کو غور سے دیکھا، جن کے چہرے پر سرخی چھائی تھی، لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اپنی ماں کو خوش دیکھ کر وہ تیز قدم بڑھاتا سیڑھیاں اترنے لگا۔ نور نے جلد بازی میں اسے خود کی جانب آتے دیکھا۔ جیسے ہی زریز اپنی مورے کے قریب پہنچا تو ان کی پیشانی پر بوسہ دے کر ماشاء اللہ کہا۔ مورے یوں ہی مسکراتی رہا کرے، بہت پیاری لگتی ہیں۔ نور نے زریز کا چہرہ تھام کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ عزیز ارد، شوہر پاس کھڑا ہے تو میں کیا کروں؟ میں اپنے بیٹے کو پیار کر رہی ہوں۔ نور نے بھی اسی کے انداز میں ہر لفظ کو لمبا کر کے ادا کیا۔ میں اماں جی سے مل کر آتی ہوں۔ نور اماں جی کے پاس چلی گئی تو ارد گرد نے آئیبرو اچکا کر زریز کی جانب دیکھا۔ خوش ہو؟ زریز نے لمبا سانس خارج کرتے حامی میں سر ہلایا اور ارد گرد کو گلے لگا لیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ میری مورے کا دل اتنی جلدی جیت لیں گے۔ میری مورے کو یوں ہی خوش رکھنا۔ پیچھے ہوتے نرم لہجہ اپنا کر کہا، ایک شرط پر۔ ارد گرد نے سینے پر ہاتھ باندھ کے پرسوچ انداز میں کہا، کیسی شرط؟ زریز خانزادہ نے ناسمجھی سے ارد گرد کی جانب دیکھا تو اس نے زریز کا بازو تھام لیا۔ مجھے اپنے باپ کی طرح عزت دو گے؟ زریز اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ ارد گرد نے بھی مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ نائزہ کتنی دیر اس کا انتظار کرتی رہی۔ جب زریز خانزادہ کمرے میں نہ آیا تو موبائل پکڑ کر پاؤں پٹکتی باہر آئی۔ زریز اس کے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھ کر ہڑبڑا گیا۔ اتنی دیر میں نور بھی اماں جی کے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ مورے اینا دے موبائل تے فون آیا سی، ایک عورت انہاں نوں اپنا منڈا تے تبریز کہہ کے بلان دئی سی۔ موڑے ان کے موبائل پر کال آئی تھی۔ وہ عورت انہیں اپنا بیٹا اور تبریز کہہ کر پکار رہی تھی۔ نائزہ نے عجیب سی کیفیت کے زیر اثر نور سے کہا تو تبریز کا رنگ اڑ گیا۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں سب کو پسند آئی ہوگی۔ ناول کی تقریباً 8 سے 12 ایپیسوڈ ہوں گی، اس کے بعد ناول ختم ہو جائے گا۔ اگر میں نے اس ناول کا PDF دیا تو یہ دہشت جنوں از قلم AN رائٹس کے نام سے نہیں، بلکہ دہشت جنوں از قلم انو انصاری کے نام سے PDF آئے گا۔ اگر PDF دیا تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ پیارے ریڈرز۔